کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کریم تیری رحمت سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، ہم سچوں کے ساتھ تو ہو لیں گے تیرا حکم ہے، ہم نبیوں کے ساتھ ہو لیں گے تیرا حکم ہے، ہم صحابہ کے ساتھ ہو جائیں گے کیونکہ تیرا حکم ہے، ہم شہیدوں کے ساتھ ہو جائیں گے تیرا حکم ہے، ہم ولیوں کے دامن کو پکڑیں گے تیرا حکم ہے، لیکن اے مولا تیری رحمت سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم تیرے بندوں، تیرے سچے بندوں کے ساتھ کیوں ہوں، اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے؟ تو رحمت خداوندی ہمیں آپ کو جواب دے گی، اے میرے بندوں یہ یاد رکھو جو تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے وہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اگر خوف خدا عطا فرما دے وہ بھی بڑی قیمتی دولت ہے۔ مسلمانوں کے پاس ایمان اور خوف خدا یہ بہت قیمتی دولت ہوتی ہے۔ جب قیمتی دولت ہے تو لٹیرے بھی آئیں گے، ڈاکو بھی آئیں گے، ایمان چھیننے والے بھی آئیں گے، تمہارے دل سے اللہ کا خوف نکالنے والے بھی آئیں گے۔ تو یاد رکھو جب تم میرے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، جب نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو کوئی ڈاکو تمہارا ایمان نہیں چھین سکتا ہے، کوئی لٹیرا تمہارے دل سے اللہ کا خوف نہیں نکال سکتا ہے۔ اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے تمہارا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا، تمہارے دل میں خدا کا خوف بھی صحیح سلامت رہے گا۔ اسی لیے ہمیں آپ کو سچوں کے ساتھ ہونا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہونا ہے۔ اللہ کا بے پناہ شکر ہے، اللہ کا بے پناہ احسان ہے ہم سب کے اوپر کہ اللہ نے ہم سب کو اپنے محبوبوں کی غلامی عطا فرمائی ہے۔ ان محبوبوں میں ایک بڑا نام ہے سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ میں بس چند باتیں بہت تیزی کے ساتھ کہہ کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لیوا ہیں ہم، ہمارے گردنوں میں سرکار غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ہے۔ آپ یاد رکھیں یہ سرکار غوث اعظم کوئی معمولی ولی نہیں ہے، سرکار غوث اعظم کوئی معمولی ہستی کے مالک نہیں ہے، بلکہ سرکار غوث اعظم کے گھرانے کو آپ دیکھیں گے، ان کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ پائے کے ولی ہیں، ان کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر فاطمہ بہت بڑی ولیکہ ہیں، ان کی پھوپھی حضرت صوفیہ نام کی، حضرت فاطمہ نام کی۔ سرکار غوث اعظم کی پھوپھی کے حوالے سے میں بتاؤں، ان کا خاندانی حسب و نسب کے حوالے سے جب آپ پڑھیں گے سرکار غوث اعظم کے خاندان کو آپ کو پتا چلے گا۔ غوث اعظم کی پھوپھی جان ہے حضرت فاطمہ ہے، حضرت صوفیہ ہے۔ یہ ان کے پاس جب کبھی کوئی پریشانی بغداد یہ جیلان کے اندر آتی تھی، جب کوئی پریشانی میں پڑ جاتا تھا، کبھی بارش نہیں ہوتی تھی، کبھی گرمی سے لوگ پریشان ہو جاتے تھے تو لوگ آتے تھے سرکار غوث کی پھوپھی کے پاس اور عرض کرتے تھے، اے بنت رسول آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریے، آپ لوگ مستجاب الدعوات ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں جو فریاد کرتے ہیں فوراً سن لی جاتی ہے۔ آپ دعا کریں اللہ ہمیں گرمی سے نجات دے دے، آپ دعا کریں اللہ ہمیں بارش عطا فرما دے، آپ دعا کریں اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے۔ روایتیں بتاتی ہیں جب لوگ آتے تھے سرکار غوث اعظم کی پھوپھی کے پاس، جب دعا کرواتے تھے دعا ختم نہیں ہو پاتی تھی، سارے لوگوں کی مراد پوری ہو جاتی تھی۔ اسی خاندان کے چشم و چراغ کا نام ہے عبد القادر جیلانی غوث اعظم۔ غوث اعظم کون ہے؟ غوث اعظم ہم کہتے ہیں یہ مقام غوثیت کیا ہے، یہ مقام قطبیت کیا ہے، یہ مقام غوثیت کے بارے میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مقام غوثیت کی ابتدا حضرت علی سے ہوئی۔ اور سے سنیے گا، مقام غوثیت کی ابتدا حضرت علی سے ہوئی، اور یہ مقام غوثیت حضرت علی کے بعد حضرت امام حسن کو ملا، حضرت امام حسن سے حضرت امام حسین کو ملا، حضرت امام حسین سے حضرت امام زین العابدین کو ملا، حضرت امام زین العابدین سے حضرت امام محمد باقر کو ملا، حضرت امام محمد باقر سے حضرت امام جعفر صادق کو ملا، حضرت امام جعفر صادق سے حضرت امام موسیٰ کاظم کو ملا، حضرت امام موسیٰ کاظم سے حضرت امام علی رضا کو ملا، حضرت امام علی رضا کے بعد حضرت امام علی محمد تقی کو ملا، پھر حضرت امام محمد تقی کے بعد حضرت امام نقی کو ملا، اس کے بعد یہ مقام غوثیت حضرت امام حسن عسکری کو ملا، اس کے بعد اللہ نے 200 سال تک یہ مقام غوثیت کسی کو عطا نہیں کیا۔ جب غوث اعظم دنیا میں تشریف لائے تو یہ مقام غوثیت اللہ نے غوث اعظم کو عطا کیا۔ تو بلا تفصیل میں کہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب انیس القادری صاحب قبلہ۔ بلا تاخیر میں یہ کہتا چلوں کہ جب غوث اعظم کی ذات کو دیکھیں گے کیا ہے غوث اعظم میں، تو
تو میں یہ کہتا ہوں اللہ کی معرفت کا نور ہے غوث اعظم میں، نبی کی نبوت کا نور ہے غوث اعظم میں، صدیق اکبر کی سچائی کا نور ہے غوث اعظم میں، فاروق اعظم کی بصیرت کا نور ہے غوث اعظم میں، عثمان غنی کی سخاوت کا نور ہے غوث اعظم میں، حضرت مولا علی کی شجاعت کا نور ہے غوث اعظم میں، امام حسن کی امامت کا نور ہے غوث اعظم میں، امام حسین کی دلیری کا نور ہے غوث اعظم میں، حضرت امام زین العابدین کی عبادت کا نور ہے غوث اعظم میں، حضرت امام باقر کی معرفت کا نور ہے غوث اعظم میں، حضرت امام جعفر صادق کے نور کا نور ہے غوث اعظم میں، حضرت امام موسیٰ کاظم کی نیکی کا نور ہے غوث اعظم میں، حضرت امام علی رضا کی مہمان نوازی کا نور ہے غوث اعظم میں، حضرت امام تقی کی نیکی کا نور ہے غوث اعظم میں، حضرت امام نیکی کی بصیرت کا نور ہے غوث اعظم میں، حضرت امام حسن عسکری کی روحانیت کا نور ہے غوث اعظم میں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اگر سب کتب ہے تو غوث اعظم قطب الاقطاب ہے، اور اگر شہنشاہ ہے کوئی سلطان ہے تو غوث اعظم شہنشاہ سلاطین ہے۔ کوئی کتب ہے تو غوث اعظم قطب الاقطاب ہے، اور کوئی سلطان ہے تو غوث اعظم شہنشاہ سلاطین ہے۔ یہ ہماری آپ کی خوش قسمتی ہے، ہماری آپ کی خوش بختی ہے کہ غوث اعظم کی غلامی ملی ہے۔ غوث اعظم کی غلامی میں جینے والا کبھی پریشان حال نہیں ہوتا، غوث اعظم کی غلامی میں جینے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، غوث اعظم کی غلامی میں جینے والا کبھی بے یار و مددگار نہیں ہوتا، غوث اعظم کی غلامی میں جینے والا کبھی بزدل نہیں ہوتا، غوث اعظم کی محبت میں جینے والا کبھی کمزور نہیں ہوتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ غوث اعظم کی غلامی کا، صحیح غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لے، اسی دن اللہ رب العزت وہ عظمت و کمال عطا فرمائے گا، دنیا دیکھ کر حیران و شستہ رہے گی۔ آپ کو بتاؤں دنیا میں بے شمار ولی آئے، بے شمار لوگوں کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی، کسی کو ولایت موسوی ملی، کسی کو ولایت عیسوی ملی، کسی کو ولایت ابراہیمی ملی، کسی کو ولایت اسماعیلی ملی، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے اللہ نے ولایت محمدی عطا کیا ہے، ولایت محمدی عطا کی ہے۔ اور ہمارے آپ کے پیغمبر نے خود ان کے والد محترم کو یہ بشارت دی تھی کہ میرا بیٹا جو عبد القادر دنیا میں آئے گا، اللہ نے اس کو وہ جاہ و جلال عطا کیا ہے، وہ عظمت و کمال عطا کیا ہے، وہ شان و شوکت عطا فرمائی ہے جو ایک نبی کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ نبیوں والے کمال اللہ نے اسے عطا کیے ہیں، نبیوں والی معرفت اللہ نے عطا کی ہے۔ اتنا بڑا اونچا مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے عبد القادر جیلانی کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ ہم سب خوش قسمت ہیں، خوش بخت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو غوث اعظم کا نام لیوا بنایا ہے۔ یقین مانیے بس آخری بات، غوث اعظم نے جو ہمیں آپ کو پیغام دیا، غوث اعظم نے ہمیں آپ کو جو پیغام دیا، اس پیغام سے ہم نے منہ موڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے رشتہ غلامی جو ہے وہ کمزور ہو گئے، ہماری رشتہ غلامی جو غوث اعظم کی ہے وہ کمزور ہو گئی۔ اسی بنیاد پہ ہم پریشان اور مجبور و بے بس نظر آتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، آئے اور کہا حضور میرے گھر میں سب نمازی ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے، میرے گھر میں سب نمازی ہیں، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، محنت بھی کرتا ہوں، کوشش بھی کرتا ہوں، پسینہ بھی بہاتا ہوں، کماتا بھی ہوں، لیکن بے برکتی سے پریشان ہوں، برکت نہیں ہوتی۔ غور کیا غوث اعظم نے، کہا تمہارے مین دروازے پہ پردہ لگا ہے یا کھلا رہتا ہے؟ اس نے کہا کھلا ہے، پردہ لگا دیا، پردہ لگا دیا۔ چند روز گزرے، وہ آیا غوث اعظم کی بارگاہ میں، سرکار غوث نے پوچھا کیا بات ہے، کیا ہوا، کچھ فرق پڑا؟ اس نے کہا حضور اب تو برکت محسوس کر رہا ہوں میں، بے برکتی غائب ہو گئی، گھر میں برکت ہی برکت ہے۔ بڑا حیران تھا کہ پردہ لگانے سے گھر میں برکت نظر آنے لگی۔ اس نے وجہ پوچھی حضور کیا وجہ ہے، کیا بات تھی، کیوں برکت ہمارے گھر سے غائب تھی؟ سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ دعوت فکر ہے، سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے گھر کی جانب سے بے نمازی گزرتے تھے، ان بے نمازیوں کی نگاہوں کی منحوسیت تمہارے گھر میں پڑتی تھی، اسی لیے تمہارے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ تمہارے گھر کے جانب سے بے نمازی گزرتے تھے، ان کی منحوس نگاہیں تمہارے گھر میں پڑتی تھی،
ان کی نگاہوں کی نحوست کی وجہ سے تمہارے گھر میں برکت نہیں ہوتی تھی، پردہ لگا دیا، ان کی نگاہیں نہیں پڑ رہی ہیں، تیرے گھر میں برکت ہونے لگی۔ اب فیصلہ ہمیں آپ کو خود کرنا ہے۔ غوث اعظم کے غلام ہیں، غوث اعظم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں۔ بے برکتی سے ہم بھی پریشان ہیں، کماتے خوب ہیں، بچتا نہیں ہے، کماتے خوب ہیں، آگے نہیں بڑھ پاتے، محنت خوب کرتے ہیں، ترقی نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ شکایت ہر گھر کو ہے، ہر کسی کو ہے، لیکن وجہ تلاش کر اس کا علاج ہم کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ ہم نے کوئی ایسا پیر تلاشنا شروع کر دیا ہے جو راتوں رات ہمارا مسئلہ حل کر دے، راتوں رات ہمیں لاکھوں لاکھ کا مالک بنا دے اور ہمیں جنت کا ٹکٹ اور گارنٹی عطا